ایمان کا اصل حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ہم قسم تھے تو ہم دونوں اکٹھے ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے. بڑی قابل توجہ بات. میں نے جو عرض کیا ثانیہ سنین کے تحت اس پر میں حدیث پاک دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم حضور کی محفل میں حاضر ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ جناب تاجدار صداقت صدیق اکبر آ گئے. کون آئے؟ جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فصل جناب تاجدار صداقت صدیق اکبر آ گئے. اچھا صدیق اکبر آئے تو حضور سے انہوں نے مصافحہ بھی کیا معانقہ بھی کیا معانقہ بھی کیا. اچھا جب مصافحہ اور معانقہ کر لیا اور آپ تشریف آپ نے بھی رکھ دی اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابوالحسن. بڑی قابل توجہ بات روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بڑی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات حدیثیں بھی پڑھ جاتے ہیں سنی واقعات بھی بیان کر لیتے ہیں مگر اس کی گہرائی میں نہیں اترتے. میں تھوڑا سا اس چیز کا عادی ہوں کہ تھوڑا سا وہ سمندر میں تھوڑی سی چھلانگ لگا کے کوئی دو چار موتی تو ہاتھ آ ہی جائیں گے وہ نکال لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو بس یہی فرق ہے میرا ایک اپنا مزاج ہے میں تھوڑا سا اس کے اندر جھکنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا یا ابوالحسن اے علی. حضرت علی کو ابو الحسن کہا. کیا کہا؟ اب بڑی قابل توجہ بات ہے. وہ ہمارے یہاں یہ محاورہ عربی ماحول میں بھی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو حضور سے بڑا حکیم کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس پورے فرمان کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں تصور کی دنیا میں سوال کرتا ہوں کہ آقا ابو الحسن کہہ کے کیوں پکارا؟ بڑی قابل. ابو تراب بھی تو حضور ہی نے آپ کو عطا فرمائی تھی. تو ابو الحسن کی کنیت یہاں پہ استعمال کر کے حضور آپ بلا رہے ہیں حضرت علی کو تو حضور تصور کی دنیا میں جواب دیتے ہیں. دنیا والوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علی صرف حسین کا ابا نہیں حسن کا بھی ابا ہے. بڑی قابل توجہ بات. اور علی کے سے پیار کرنے والے دیکھ رہے تھے نا حضور آج کا نقشہ حضور دیکھ رہے تھے. اس لیے حضور نے یا ابوالحسن کہا تاکہ دنیا تک میسج چلا جائے علی کے گھر میں حسین بعد میں آیا حسن پہلے آیا. اس لیے حسین کی عظمت کو سلام کرنے سے پہلے حسن کی عظمتوں کو بھی سلام کرو. کیا بات سبحان اللہ. اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات. محفل میں موجود تھے دو چچا زاد ویر راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. کہتے ہیں ساتھ میں مولا کائنات علی شیر خدا ہے. صدیق اکبر آئے مصافحہ ہوا معانقہ ہوا اور پھر حضور بات جب کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ عباس اور علی میری بات سنو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر عباس اور علی تینوں موجود ہیں میری بات سنو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میری بات سنو. حضور صرف مولا کائنات کو فرما رہے ہیں یا ابوالحسن اے ابوالحسن بتاؤ یہ جو آنے والا ابو بکر آیا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ آقا صرف علی کو کیوں خطاب کر لیا؟ ساتھ عباس بھی تھے. حضور پھر تصور کی دنیا میں جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں میرے سامنے 1400 سال بعد کا بھی نقشہ تھا. مجھے پتا تھا کچھ علی علی کریں گے اور پھر صدیق اکبر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکیں گے. اس لیے میں بات ہی علی سے کرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبی نے علی سے کہا اور علی سے جو نبی نے کہا اس سے عقیدہ پکڑو. وہ عقیدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو الحسن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ پیارے علی اے ابو الحسن اس بندے کی شان میں بیان کرنے لگا ہوں. قربان جائیں اس ابو بکر کی عظمت ہوگا جس کی شان سونا نبی بیان کرے. اچھا پھر عجیب دلچسپ بات کردار علی سے رہے ہیں. آقا ایسا کیوں؟ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ ابو بکر کا ذکر بھی پاک زبانے کرے اور سننے والے بھی نشے کے دھت میں نہ ہو پاک ہو کر بیٹھے. پاک کو ابو بکر کی شان بیان کر رہا.
फरमाया अबुल हसन, इस अबू बकर का मुकाम मेरे मोहम्मद के नजदीक ऐसे है, मोहम्मद के नजदीक अबू बकर का मुकाम ऐसे है जैसे अल्लाह के नजदीक मुझ मोहम्मद का मुकाम है। अब सानिया सुनैन का वो मफहूम समझ आया या नहीं आया? फरमाया कि अबू बकर का मुकाम मेरे नजदीक ऐसा ही है जैसा मेरा मुकाम मेरे रब के करीब है। अब बताएं रब के करीब मुस्तफा का मुकाम क्या है? मेरा रब मुस्तफा से ऊपर फजीलत में, दर्जों में किसी और को रखना पसंद करते? फरमाया तिलकर रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफअ बादहुम दरजात। अल्लाह के नजदीक हुजूर का मुकाम सबसे, हुजूर का मुकाम मखलूक में अल्लाह के नजदीक सबसे आला। हुजूर फरमाते हैं कि जो मुकाम मेरा मेरे रब के नजदीक है उसी तरह मुझ मोहम्मद के नजदीक अबू बकर का मुकाम है। तो इस जुमले से मैं तो ये समझा हूं, हुजूर ऐलान कर रहे थे कि जिस तरह अल्लाह के बाद पूरी मखलूकात में सबसे ऊंचा दर्जा मुझ मोहम्मद को रब ने दिया है, इसी तरह मेरी उम्मत के अंदर मुझ मोहम्मद के बाद सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह ने अबू बकर को दिया। कहां गए दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर देने वाले? बात समझने के काबिल है। अल्लाह के नजदीक हुजूर का दर्जा पहला, मखलूक में हुजूर का दर्जा पहला। और इस हदीस के मुताबिक नबी की उम्मत में अबू बकर का दर्जा पहला। अबू बकर को अल्लाह ने चुना नबी की संगत के लिए। अब मैं सिर्फ आपको मिजाज का खबर ही है, मैं कई बार यहाँ हाजिर हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं सुभान अल्लाह की फरमाइश जरूर करूंगा, इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं, अज़मत सिद्दीक के लिए। एक एक जुमले पर आपने सुभान अल्लाह कहना है, आपका भी सलाम होता जाए। अल्लाह ने इंतखाब किया नबी की संगत के लिए सिद्दीक का। अब इस तफसील में जाऊं कि वो कैसे इंतखाब किया, लंबी बात हो जाएगी, बस मैं जुमले तीन दे के आगे गुजर जाता हूं। अल्लाह ने इंतखाब किया अबू बकर का नबी की सोहबत के लिए, और नबी ने इंतखाब किया उम्मत की इमामत के लिए सिद्दीक को। बड़ी काबिल तवज्जो बात। रब ने इंतखाब किया सिद्दीक का बितौरे खादिमे मुस्तफा, और नबी ने इंतखाब किया अबू बकर सिद्दीक का बितौरे इमाम उम्मत मुस्तफा। अब आए अगली जुमला सुने, चस आ जाएगी। मौला कायनात बड़ी शेर खुदा फरमाते हैं, फख्तरना, हमने इख्तियार किया उस शख्स को अपनी दुनिया के उमूर के लिए हुजूर के मिसाल के बाद, जिसको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के मामलात में, नमाज में हमारा इमाम बनाया था। गोया मौला अली फरमा रहे हैं, ये सकीफा बनी साइदा के किस्से छेड़ने वालों के पीछे न लग जाना, अबू बकर का इंतखाब हमने किया है। अबू बकर का इंतखाब हमने किया है। तो अब मुझे जुमले मुकम्मल करने दीजिए तीनों। रब ने इंतखाब किया सिद्दीक अकबर का नबी की गुलामी में पहले दर्जे के लिए, नबी ने इंतखाब किया सिद्दीक अकबर का उम्मत की इमामत के लिए पहले दर्जे के लिए, और अली पाक कहते हैं हमने नबी के मिसाल के बाद चुना खिलाफत में पहले दर्जे के लिए। और जिसको रब ने भी चुना हो, जिसको नबी ने भी चुना हो, जिसको अली ने भी चुना हो, ऐ बदमाश, भांग पीने वाले, तेरे नशे के ज़हन और ज़बान को ज़ेब ही नहीं देता कि उनके बारे में फिर बकवास करता। भाई जेड़े मालूम, मैं सादा कर दूं, जेड़े मालूम तेरे बारी छानी लग जाए, बोलिए कहते तो मेरे रब की छानी काफी थी, क्योंकि मेरे रब से कोई शायद छुपी नहीं। जब रब ने इंतखाब करके भेजा, और वैसे भी यार मैं इस मौका पे मिसालें दिया करता हूँ, पता नहीं पहले कभी ये यहाँ अर्ज किया है या नहीं, मिसाल फिर मैं दोहरा देता हूँ, कोई बात नहीं। खाना भी तो दोबारा खा ही नहीं रहा, तो कोई नुक्ता भी दोबारा आ जाए तो केड़ी खा ले।
اللہ نے انتخاب کیا صدیق اکبر کا نبی کی صحبت کے لیے. اچھا ایمانداری نال دسو میرے رب کا انتخاب غلط ہو سکتا؟ نہیں جی نہیں. اچھا پھر جب دینا بھی انتخاب کر کے چن کے اس کو ہو جو محبوب ہو, سبحان اللہ. جب چن کے دینا بھی اس کو ہو جو محبوب ہو تو پھر کوئی کمی رہتی؟ میں مثال دے دوں, میں مصطفیٰ آباد دریانی میں کوئی 21 سال عرصہ جمعہ پڑھاتا رہا. اچھا وہاں چونکہ محبت والے کافی دوست تھے, میں باہر ایک دن نکلا تو فروٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا ایک ہمارا نمازی تھا شاہد. میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے کہا کہ بیٹا اس طرح کرو, اچھے اچھے سیب 2 کلو وہ دو تاکہ میں وہ کر لیتا جب بچوں کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے قیمت لینی ہے, اور اگر قیمت نہیں لینی تو پھر چھٹی, کیونکہ ہماری تو اللہ کا شکر ہے وہ عادت ہی نہیں ہے, وہ تو خوروں والی. اچھا میں اس کو جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا جی حضرت ٹھیک ہے پیسے میں لوں گا, لیکن ایک شرط میری ہے کہ پیسے میں پھر اپنی مرضی کے لوں گا. میں نے کہا جو بھی ہے لینے ہیں تم نے لینے ہیں. خیر معاملہ طے ہوا. میں نے کہا اچھا یہ 2 کلو کر دو. اس نے ایک دانہ ادھر سے اٹھایا, ایک اس پیٹی سے اٹھایا, ایک اوپر سے ایک نیچے سے. اچھا ایک دانہ بڑا موٹا تازہ پیا سی. میں انہوں نے آخیا شاید بیٹے یہ ادھر ادھر سے اٹھا رہا ہے, یہ دانہ کیوں نہیں اٹھا کے دے رہا؟ انہیں آخیا حضور کوئی ہور دانہ میں دبا دینا سی. وہ صحیح نہیں ہونا. لیکن تواڈے نال مینوں پیار ہے, تواڈے نال مینوں یہ میں شرط پیار کی پھیری سے یہ لگا رہا ہوں کہ پیار نہ ہوئے گریڑیاں والے نہیں کرتے ہوں کہ چن چن کے دیندے ہوں. اللہ معاف فرمائے, اللہ پاک سانو سارا نوں حلال رزق کمان دی توفیق دے. آمین. کہ کالا یہ شاپر یہ سارے خراب ہوتے, مگر جہاں پیار ہو میں وہ بات کر رہا ہوں. چونکہ اسے مجھ سے پیار تھا, میں نے کہا یہ کیوں نہیں دیتا اتنا بڑا دانہ؟ اسے اٹھا کے اس نے کہا حضور اسی کسی اور نوں دال آ رہے تھے تواڈے نال نہیں لا سکتے تے تانوں حقیقت نہیں دس دینے ہیں. انہیں وہ دانہ اٹھایا نا دوسرے پاسے دکھایا تو سارا خراب سی. انہیں کہا جی سجا کے رکھا ہوندے یہ خراب ہے اس واسطے تانوں نہیں دینا چونکہ تواڈے نال پیار ہے. مثال دی ہے ساڈا ذہن میں مسئلہ بیٹھ گیا ہے جڑا میرے نال پیار کرے مینوں گندا فروٹ نہیں دیندا, چن چن کے دیندا ہے, صاف ستھرا دیندا ہے. تے رب اپنے حبیب نال پیار کرے تے دانے جڑے بھی تیرے سارے خراب. بھائی سوچنے کا مقام ہے نا. یا اللہ ابو جہل بڑا خاندانی بکار والا بندہ تھا, حضور کو دے دے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ اندر کا کچھ ہے تے میں نہیں ہوں دینا گندا دانا. پیارے حبیب تو میرا محبوب ہے, تجھے نہیں دوں گا. پاری تعالیٰ بولا فرمایا تم بھی اندر کا گندا ہے نہیں دینا. یا اللہ تو کون سے دانے دے گا؟ فرمایا کہ بڑے چنگے ہوں گے. تے یاد آپ نے دیتے پھر کیڑے چون چون کے. سبحان اللہ. کبھی بلال نے دیتا. سونیا رنگ کا کالا ضرور ہے مگر اندر کا سونا ہے. کہ محبوبانوں سونی چیز چون کے دیتی جاتی ہے, گندی چیز نہیں دیتی جاتی. کہیں سے سلمان کو اٹھایا دے دیا, کہیں سے سہیب کو اٹھایا دے دیا, ابو بکر کو دے دیا, عمر کو دے دیا, عثمان کو دے دیا, علی کو دے دیا. اور پتہ یہ چلا رب نے جن کو چن چن کے اپنے محبوب کے لیے دیے ہیں ان میں کوئی ایک بھی گندا دانہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے کسی پر بھی انگلی اٹھائے نہیں. میں ایک اور بات کرتا ہوں, اسی مثال کو آگے لے جاتا ہوں. میں فروٹوں نے میں دیتا, میں لے کے کارواں سے روانہ ہویا. رستے ایک دوست بہ گیا. دوست کا اندے نال کوئی شریکہ سی. مثال کو ذہن میں رکھیں, دوست کا اس فروٹ دینے والے کے ساتھ کوئی شریکہ تھا. میرے پاس بیٹھ گیا, حضرت یہ کیا؟ میں نے کہا بچوں کے لیے میں نے ادھر سے کہاں سے لیے؟ شاید سے لیے. ایسے دیکھ کے نا شاپر یہ انہیں گندے مندے دانے پانی پہ. اب ایمان سے بتائیں وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دینے والے کے ساتھ اس کا شریکہ ہے. وہ اس لیے مال کو گندا کہہ رہا ہے. اچھا پھر مال کو گندا جب اس نے کہا تو دکھ اتنا مجھے بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو اس کو کہہ رہا ہے نا جس کے چن کے مجھے دیے. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. ہم اہل سنت و جماعت اللہ حضرت قسم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی کا لنگر کھانے والے, ہم نبی کے سارے صحابہ کو سلام کرتے ہیں کہ رب نے چن کے دیے
دے جیڑا کوئی شخص میرے رب دے اعتراض کرے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ لوگوں یہ نازک مسئلہ اگر میں نہ سمجھاؤں تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھو نہیں۔ ہمارے قوانین تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسے رکھو، لیکن میں نام نہیں لیتا، مگر آپ کو مسئلہ سمجھا دیا ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی کے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تو وہ انگلی صحابی پر نہیں، کس پر ہے؟ اللہ پر، اور اللہ پر انگلی اٹھانے والا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ بولیے ابو بکر صدیق اللہ نے کس نے حضور کو دیے؟ اللہ نے، عمر، اللہ نے، عثمان، اللہ نے، علی، اللہ نے، سلمان، اللہ نے، بلال، اللہ نے، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، صہیب، اللہ نے، بلال، اللہ نے، ابو سفیان، اللہ نے، امیر معاویہ، اللہ نے، یہ سارے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ تے جڑا کہ نبی کو دیے نا، نبی نے چیک نہیں اس لیے کیے کہ رب کے چیک کیے ہوئے پر نبی کو اعتماد ہے، بڑی قابل توجہ بات۔ پھر اس کے بعد دوسری چھاننی لگی، چونکہ ابھی کچھ منافق اندر تھے، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اب وقت آ گیا ان کو نکالو۔ میرے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر نکالا مسجد سے، اخرج فلاں بن فلاں کا منافق، اخرج فلاں بن فلاں کا منافق۔ تے جڑے آپے نہیں جاندے پے سن، کسے نو جناب صدیق اکبر، کسے نو جناب فاروق اعظم، کسے نو مولا کائنات علی شیر خدا نے داڑیاں تو پھڑ پھڑ کے باہر کھینچا۔ اللہ معافی۔ اچھا جب منافق باہر نکل گئے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خبیث الگ کر دیے، باقی سارے پاک رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ رب نے چھاننی لگائی، سارے پاک، نبی نے چیک کیے، سارے پاک۔ کہ ہون جڑا بھی آگے نہیں فلاں ٹھیک نہیں تھا، فلاں ٹھیک نہیں تھا، ایمانداری نہ دسو، کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مسلمان بھائیو، فرقہ پرستی اور انتشار کی طرف میں کبھی ذہن نہیں لے جاتا، ایمان عقیدے کا پہرا دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ پر بھی اعتماد نہ کرے، نبی کی نگاہ پر بھی اعتماد نہ کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے؟ نہیں۔ اس لیے یہ نازک مسئلے سمجھا کرو۔ اچھا اللہ نے چن کے دیے، پھر اسی جملے پہ آ رہے ہیں، نبی نے چن کے مصلی امامت میں کھڑا کیا ہے نا ابو بکر کو، بے شک۔ نبی نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ بلکہ اس موقع کی روایت مولا کائنات کی زبان سے سن لیں۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا جب بصرہ میں گئے نا، تو ابن القبا اور یہ قیس بن عباد، یہ دو شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی پاک کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہم نے جا کر عرض کی کہ علی پاک آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مولا علی پاک مسکرا کے فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ اب انہوں نے جو سوال کیا، یہ پرابلم آج کے دور کا ہے، اس دور کا شاید نہیں ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یا علی آپ ہمیں یہ مسئلہ ارشاد فرمائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ، کوئی خلافت، کوئی وصیت کی ہوئی ہے؟ اور ساتھ یہ سوال کے ساتھ عرض کی اور یقیناً آپ سے زیادہ اس مسئلے کو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ قسم خدا کی ان سوال کرنے والوں کی عظمتوں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آج کے پرابلم کو پہلے دن ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ بھی مولا کائنات سے، مسیح اور رسول کا پڑھنے والوں، اگر مولا کائنات کے نام لیوا ہو تو آؤ مولا کائنات کی بولی بھی مانو۔ سوال کیا کہ کیا حضور نے آپ سے کوئی وعدہ خلافت کیا ہے، کوئی وصیت فرمائی؟ اس کا جواب سنیں مولا کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سونے مصطفیٰ نے میرے ساتھ کوئی خلافت کا وعدہ وصیت نہیں فرمائی۔ مولا علی پاک فرما رہے ہیں، کون؟ مولا علی پاک، میرے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی ایسا میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اور اگلا جملہ مولا کائنات کا سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نبی کے
ایمان لانے کے معاملے میں میں نے پہل کی، رسالت کی تصدیق میں پہل کی، آج اس نبی کے بارے میں جھوٹ منسوب کروں؟ سن لو، میرے نبی نے کوئی وصیت میرے ساتھ ایسی نہیں کی۔ اب تیسرا جملہ مولا علی پاک کا سنیں، اور وہ ہے شیروں والا جملہ۔ ان محبت کرنے والے جو علی کے فیصلے نہیں مانتے، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا علی ہے کون۔ ہمارا علی تو شیر خدا ہے، سبحان اللہ، بولیے ہمارا علی تو شیر خدا ہے، ہمارا علی تو اسد اللہ الغالب ہے۔ ایمانداری نال دسو، جنگل وچ شیر دا شکار چھین کے کوئی لے جا سکتا ہے؟ نہیں، اتنے باغ بھی گیا، خلافت بھی گئی، تے شیر یہ پتہ نہیں کس بزدل کی بات کرتے۔ آؤ کہ علی کو ماننے کا ہمارا فرض یہ ہے، اور مانتے ہیں کہ علی حالات کے مجبور ہو کر سائڈ میں ہو گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ علی شیر خدا ہے، اور شیر خدا کبھی بھی وہ حق پر ڈٹ جانے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جندا پتر حسین سب کچھ لٹوا کے بھی کھڑا رہا، پیچھے نہیں ہٹیا، وہ دے بابے علی دی کی شان ہوئی۔ اب یہ شیروں والا جملہ سنیں مولا کائنات کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں بات یاد رکھو، اگر میرے سونے نبی نے میرے ساتھ کوئی وعدہ فرمایا ہوتا، کوئی وعدہ فرمایا ہوتا، وصیت فرمائی ہوتی، خلافت میرے لیے آپ نے فرمائی ہوتی، تو آپ نے اپنی چادر کو ہاتھ لگا کے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضور نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی ابو بکر عمر و عثمان کو اس ممبر پر نہ بیٹھنے دیتا جس ممبر پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اور اگلا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں خواہ میرا ساتھ دینے والا اس چادر کے سوا کوئی بھی نہ ہوتا میں پھر بھی لڑتا۔ یہ ہے شیر خدا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اب یوں کہہ لیں کہ مولا علی پاک کیسے بہانہ تلاش کر رہے تھے ابو بکر کی شان بیان کرنے کا۔ اب سوال تو اتنا تھا نا کہ وعدہ ہوا ہے یا نہیں، جواب اتنا بنتا ہے کہ نہیں ہوا یا ہوا ہے، جو بھی جواب دینا تھا دینے کے بعد ختم۔ مگر مولا کائنات نے تقریر شروع کر دی، اور وہ بھی شان صدیق اکبر پر، وہ بھی شان صدیق اکبر پر تقریر شروع کر دی، واز شروع کر دی۔ اس واز کی ابتدائی کلمات سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اچانک تشریف نہیں لے گئے، اچانک وصال حضور کا اچانک شہید بھی نہیں کیے گئے، بلکہ حضور علیہ السلام وصال سے پہلے کچھ دن علی رہے، کچھ دن حضور علی رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کا گواہ ہوں اور تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ حضور جب شدید علیل تھے تو مؤذن نے حضور کو نماز کے لیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مؤذن نے جب نماز کے لیے حضور کو بلایا تو حضور شدید اس وقت علالت میں تھے، تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ میرے یار غار ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اچھا اتنی بات پہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے، مگر آپ ٹکا کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اگلا جملہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کو مؤذن نے جب آواز دی نماز کے لیے، حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حالانکہ اس جگہ پہ آپ کے سامنے میں بھی کھڑا تھا۔ کہہ لیں سبحان اللہ، کچھ نہیں کہا۔ میں صرف مولا کائنات کے کلام سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم کی زبان سے صدیق اکبر کی شان۔ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب نماز کے لیے کہا گیا، مؤذن نے کہا آواز دی، حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، حالانکہ میں بھی وہی کھڑا تھا۔ پھر اگلا جملہ سنے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں حالانکہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے، ازواج مطہرات میں سے، اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں ایک ایک جملے کے پیچھے پڑ جاتا ہوں۔ ہے مولا کائنات نام نہیں لے رہے، نام
نہیں لے رہے کہ کس زوجہ محترمہ نے یہ بات کی. فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سے ایک نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کا آرڈر دے دو. یہ ہے مولا علی پاک کا فرمان. اور سیم یہی واقعہ حدیث پاک کی روح سے دوسرے لفظوں میں بیان کروں تاکہ پتا چلے وہ تھی کون کہنے والی. لوگوں کے افسانے بنے ہوئے جی خلافت پہ قبضے کر لیے گئے, فلاں کر لیے گئے, فلاں کر لیے گئے. سنیں حضور نے جب کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے, تو اس کے جواب میں حضور کی ازواج مطہرات میں سے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے, کمزور دل والے, مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے نا تو کہیں غش کھا کے نہ گر جائے. کریم آپ سے پیار ہی اتنا ہے, میں تو بچپن سے دیکھ رہی ہوں. تو کریم اس طرح کیجئے کسی اور کو حکم دے دیجئے نماز اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے کی. کہاں گئے وہ افسانے بنانے کے لیے کہ کب سے, حالانکہ بیٹی رسول اللہ کی محبوب رفیقہ حیات, مگر یہ فرمائش کر کے کھڑا کرنے کی بجائے الٹا اس حکم کو ٹالنے کی ترکیب بتا رہی ہے. اور بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ رقیق القلب ہیں, نرم دل کے مالک ہیں, مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو نہ پایا تو رش کھا کے گر نہ جائے, نماز کہیں کمپلیٹ نہ ہونے پائے. یا رسول اللہ کسی اور کو آرڈر دے دو. کی طرف آ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس زوجہ محترمہ نے حضور سے یہ عرض کی تو حضور نے اس کے جواب میں اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مصر کی عورتوں والی بات نہ کرو. اب اس میں بہت زیادہ حکمتیں, کبھی کوئی وقت ہوا تو میں اس کو کھول کے اس میں بیان کروں. اب میں جہاں سے آگے گزرنے لگا ہوں, حضور نے یہ کہہ کے ڈال دیا اور ساتھ پھر سے حضور نے آرڈر دیا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا. جب وصال ہوا تو ہم نے یہ چاہا, نظر نہ, ہم نے نظر کی, ہم نے غور و فکر کیا کس بات میں, فی امور دنیا, اپنے دنیا کے معاملات اور حکومت اور نظام اور سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا. اور بدبختو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مبارک چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے لیے لوگ لڑائیاں کرتے رہے اور سازشیں کرتے رہے. یہ بکواس کرنے والوں, ہم تمہاری مانے یا مولا علی کی مانے. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے غور و فکر کیا اپنے دنیاوی امور کو چلانے کے لیے کیا کریں. تو فرماتے ہیں پھر ہمیں خیال آیا اور ہم نے پھر یہ انتخاب کیا. کیا فرمایا کہ ہم اپنی دنیا کے معاملات اس کو سپرد کرنے پر راضی ہو گئے جس کو دین کے معاملات سپرد کرنے پر رسول اللہ راضی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم بھی راضی ہو گئے. تو بھائی نبی صدیق پر اللہ راضی, نبی راضی, علی راضی, تو دو چار بگی جیسی نام ہی ہون کے ابو بکر کا کچھ بگڑتا تھے نہیں. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کتنی دیر گفتگو کرنی جی, اللہ اکبر. نہیں میں اصل میں پہلے بتا دیتے تو میں پھر اس کے مطابق کہیں زیادہ لیٹ نہ ہو جائے, بات لمبی نہ ہو جائے. میں تو ملنگ سا آدمی ہوں, لگا رہوں گا. 2-4 منٹ میں کلوز کرتا ہوں. یہ اشارہ مل گیا, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہم بھی آپ کا بیان سن کر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ محبتوں کے سودے ہوتے ہیں بھائی. میں تقریر یہاں سے نہیں کرتا, یہ میری عادت ہے, میں تقریر یہاں سے کرتا ہوں. بس اوروں کے ہر ایک کا اپنا انداز ہے نا, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, مگر مجھے چس نہیں آتی کہ جہاں سے اوپر بات کروں. میں وہ بات کرتا ہوں جو دل کی تہہ میں آئے, وہی بات کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اب میں نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ باتیں چند عرض کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے. اب مدینہ العلم کی زبان سے صدیق اکبر کی شان
اور یہ آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے اجازت دی. حضور نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ. نبی کے فرمان پر بھی سبحان اللہ کہہ لیں، ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ. سونے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کو گواہ رہنا، میں محمد اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں اور یہ وہ محمد بیان کر رہے ہیں ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن. کسی اور دا بیان چنگا، کسی اور دا چنگا نہیں لگتا تو چھوٹی والے دا کیویں چنگا لگتا. حضور نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ. فرمایا دنیا والوں گواہ رہنا، میں محمد گواہی دے رہا ہوں کہ میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی کے ساتھ پیدا کیے گئے. ایدو وڈی اگے گل کیڑی؟ سونے نبی نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. نہیں جناب، بخاری وچ نہیں، مسلم وچ نہیں. میں آخر تسی بخاری مسلم نو کیڑا پڑھدے جی؟ میں وہ نمبر دی گل کر رہا. میں نے کہا اس پر میں دلیل دے دیتا ہوں. وہ بھی اپنی کتابوں سے دے کے، میں نے کہا آپ کی کتابوں سے دے دیتا ہوں. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولا علی ہمارے کہ آپ کے؟ حالانکہ اصل میں تو ہمارے ہیں. اس نے جلدی سے کہا ہمارے. تو میں نے کہا مولا علی کی زبان کو ثابت کر دیا. پھر کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیں مولا علی پاک کا فرمان. آپ نے فرمایا کہ لوگوں جس جگہ سے انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لی جاتی ہے، اس کا بشری پیکر بنانے کے لیے مٹی لی جاتی ہے، وہ جگہ انتظار کرتی ہے کہ کب یہ مٹی واپس پلٹ کے میرے اندر دفن ہو. اور اس پر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے. لو تیسری دلیل دے رہا ہوں تاکہ میں اس لیے دلیلیں پکی دے رہا ہوں تاکہ نہ مننے والا پکا پکا ہوگا ویزا جہنم نو لگے. کہ اللہ ہدایت دے دے کہ سیدھا جنت دے جائے. حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنائے گئے. مولا علی فرماتے ہیں جس جگہ سے مٹی لی جائے وہ جگہ انتظار کرتی ہے کہ کب یہ دفن ہوگا میرے اندر. اور قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور ہمارے شاعروں نے بھی یہ کہہ دیا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور یہ کہنے والوں کہ اس حدیث پر ہمیں ڈاؤٹ ہے، چلو اس پر تمہیں ڈاؤٹ ہوگا راویوں کی بنیاد پر، مگر آپ ذرا روضہ انور کو تک کے تو دیکھو ڈاؤٹ رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ادھر حضور آرام فرما رہے ہیں، قدموں میں ابو بکر ہیں، قدموں میں عمر ہیں. سبحان اللہ. اے محبت کا ایک جملہ اجازت سو عرض کر دوں. آپ دیکھیں مولا کائنات کا روضہ الگ نجف اشرف شریف میں، سبحان اللہ. غوث اعظم کا روضہ، خواجہ صاحب کا روضہ، داتا صاحب کا روضہ، ہر ایک کا الگ الگ رہ جاتا ہے نا. مگر قربان جائیں یاری کی نہیں پکی دے پختہ. نبی نے آخیا ابو بکر عمر ایک یا نال رکھا گا کہ روضہ بھی ایک ہی ہوئے گا. روضہ بھی ایک ہی ہوگا. روضہ مصطفیٰ بھی وہ، روضہ ابو بکر بھی وہ، روضہ عمر بھی وہ. اسی لیے تاجدار ڈھولڈا کے چشم و چراغ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. ائمہ اہل بیت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو گھر والے ہیں، لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہے نا، تو آپ تو گھر والے ہیں، آپ کی ارشاد فرمائے کہ ابو بکر و عمر کا حضور کے نزدیک مقام کیا تھا؟ حضور کے نزدیک ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا؟ آپ بیٹھے تھے مسجد نبی شریف میں، انگلی کا یوں اشارہ کیا اور فرمایا کوئی سے پوچھنے والے کہ ابو بکر و عمر کا حضور کے نزدیک مرتبہ اور مقام کیا تھا، یہ کوئی سے پوچھنے کی بجائے ادھر چلا جا اور دیکھ لے جو مقام آج قبروں میں دکھائی دے رہا ہو وہی مقام مصطفیٰ کی زندگی میں بھی انکار ہو.
वही मुकाम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी में भी है। के लिए और सुना देता हूं। हुजूर फरमाते हैं पुल सिरात पे मैं खड़ा होगा, जब माशर कायम होगा पुल सिरात पे मेरा मिंबर रखा जाएगा। हाय हाय, उम्मत की रखवाली करनी है ना, रब्बे सजद की सदाएं लगानी है। हुजूर ने मिंबर लगा होगा, फरमाया मैं उस पर जलवा फिगर होगा अल्लाह के हुक्म से। इतने में एक नूरानी फरिश्ता वो मिंबर के नीचे वाले सीने पे आकर खड़ा हो जाएगा। वो फरिश्ते बराबरी जेड़े नबी दी नाक करन चबर मौलवी है ना, जो आके साढ़े जो है मैं मुस्तफा मिंबर के ऊपर नीचे वाले सीने पे एक फरिश्ता आकर खड़ा होगा और खड़ा होकर इस तरह ऐलान करेगा, ओ माशर वाले हो, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। सारे माशर वालों की तवज्जो उधर हो जाएगी। वो कहेगा मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे पहचानता है वो मुझे पहचानता है, और जो नहीं पहचानता तुम में से सुन ले, मैं दारोगाए जहन्नम हूं। मैं कौन हूं? दारोगाए जहन्नम। अब अगली बात सुनिए, अपना तारुफ करवा के उसके बाद वो क्या कहते हैं? कहते हैं इन्नल्लाह अमरनी, बेशक अल्लाह ने मुझे ऑर्डर दिया है। और वो ऑर्डर क्या है? कह दारोगाए जहन्नम, ये चाबियां जहन्नम की उठा और जाकर मेरे मुस्तफा की गोद में डाल दे। मैं जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार। खुदा के लिए आज बात क्या आलसी में खैरात मांगता हूं, क्या कीदा कभी खराब नहीं करता। लोग तबाही की तरफ आपको ले जा रहे हैं, आपकी कमर को खराब करने के लिए। खुदा के लिए मेरे लफ्जों को याद रखना कि कभी अकीदा पर कम्प्रोमाइज नहीं करनी। इंशाअल्लाह जहन्नम का दारोगा आवाज लगा रहा है, कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, मैं जहन्नम का दारोगा हूं और अल्लाह ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जहन्नम की चाबियां अपने महबूब को दे दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दूं। मैंने उसके हुक्म की तामीर की। मैं वो चाबियों का गुच्छा उठाया और करीम की बारगाह में पेश करने लगा, क्योंकि रब का ऑर्डर ये था ना। आगे से सोने नबी ने एक ऑर्डर दे दिया, आगे से हुजूर ने एक ऑर्डर दे दिया, और वो ऑर्डर सुने, फरमाया अल्लाह ने भेजा था चाबियां मोहम्मद को दे दो, और मोहम्मद ने मुझे हुक्म दिया है कि ये चाबियां उठाओ और अबू बकर को दे दो। ये चाबियां अबू बकर को थमा दो। बुरी हदीसे पाक फिर जरा तवज्जो देना, और सानी यसनैन पे जो मैंने नुक्ता अर्ज किया था उस पे तवज्जो देना कि अल्लाह की नजर में जो मुकाम मेरे मुस्तफा का है, मेरे मुस्तफा की नजर में वही मुकाम अबू बकर सिद्दीक का है। रब ने आदर दिया कि ये चाबियां मेरे महबूब को दे दे, और महबूब ने कहा कि ये चाबियां अबू बकर को दे दे। और सुन ले यहाँ पे बात, वो मौलवी भी जो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म और है, नबी का और है, अल्लाह ही का मानेंगे। भाई दारोगा जहन्नम वो रब का भी मान रहा है, मुस्तफा का भी मान रहा है। अगर ये हुक्म अलग अलग होते तो कभी ऐसा ना करता, क्योंकि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्ते तो अल्लाह के अमर के खिलाफ वर्जी करते ही नहीं है। पता चला दारोगा जहन्नम का भी यही अकीदा था, यही अकीदा था जो इमाम अहमद साहब में पढ़ा गए। वो अकीदा ये कि ज़माने जुदा जुदा है, हुक्म एक है, हुक्म एक है। वो चाबियां उठाई गुच्छा जनाब तारीदार सलाकत को दे देते। ये देने के बाद कहा माशर वालों गवाह रहना, मैंने जो हुक्म मुझे मिला था उस सानिया के हुक्म की मैं तामील की थी है, गवाह रहना। 3 बार वो गवाही डलवाएंगे, गवाह रहना, गवाह रहना। हुजूर फरमाते हैं वो चाबियां देकर रुखसत हो जाएगा, उसकी जगह पे एक और आके नीचे फरिश्ता खड़ा हो जाएगा। वो बड़ा पुरनूर चेहरा होगा और आकर वो ये कलिमात इरशाद फरमाएगा, मन आरफनी फकद आरफनी। माशर वालों जो मुझे पहचानते हो वो तो पहचानते ही हो। अब यहाँ इस सवाल से एक और पता चला अकीदे का। लोगों अकीदे कभी बर्बाद ना करना। मेरे जैसे कमजोर वकीलों के मुकदमा हारने
یہ نہ سوچنا کہ اہل سنت کا عقیدہ غلط ہے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں جہنم کا دروگا بھی اور جنت کا رضوان بھی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. اس کا مطلب کیا کہ جہنم کا دروگا بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، جنت کا خازن بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے. رضوان کیا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ محشر والے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ اہل محشر سارے ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ پھنسے ہوں گے جو نہیں پہچانتے، اور کچھ ممبروں پہ بیٹھے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ میں کون. کہتے ہیں کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے. میں رضوان ہوں، جنت کا داروغہ، جنت کا دربان رضوان ہوں. آپ کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی چابیاں اس کے محبوب کو دے دو. ایسے ہی اس نے منہ بھرتا ہوگا نا، حضور اوپر تشریف فرما ہوگا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابیاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں. میں حکم کی تعمیر میں حاضر ہوں چابیاں دینے کے لیے، مگر آگے سے انہوں نے حکم دیا ہے کہ رضوان جنت رب نے میرے پاس بھیجی ہے نا، میری مرضی جس کو دوں. تو حضور آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضور کو وہ رضوان اعلان کر رہا ہے، خود نبی نے فرمایا ہے کہ جو چابیاں رب نے میری طرف بھیجی ہے نا جنت کی، وہ میرے یار ابو بکر کو دے دو. جنت کی چابیاں بھی ابو بکر کے ہاتھ میں، جہنم کی چابیاں بھی ابو بکر کے ہاتھ میں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے. اگر جنت کا مسافر بننا ہے تو ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو سلام کرو، سلام کرو. تو یہ مقام ہے جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ.